آداب. پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ تھنڈر مون. کھڑکی سے پردہ سرکایا تو روبرو خون آشام چاند تھا. یکٹک اسے دیکھا اور جی الٹنے لگا. گھبرا کر پردہ چھوڑ دیا. اس سرخ چاند کو تھنڈر مون کا نام دیا گیا ہے. سائنسی توجہ جو بھی رہی ہو، پر میرے لیے یہ سرخ سلگتا چاند نری کلفت و آزار. اسے دیکھ کر بہت کچھ یاد آ گیا. میں کہ شاید پیدائشی چاند کی عاشق تھی، پر میری چاند سے عاشقی ایک مثلث. میں، چاند اور وہ جس کی یادوں سے فرار ممکن نہیں، مگر میں جس کی یادوں کی متحمل بھی نہیں. میرا چاند سے عشق خنوس سلامت، مگر 14ویں سے گریز بدستور. چاند کے جوبن پر میری کھڑکیوں کے دبیس پردے اپنی جگہ سے نہیں سرکتے کہ اس ماہ منیر کی یادیں بے قرار رکھتی ہیں. وہ جو تھنڈر مون کی طرح حسین مگر بد نصیب ترین. یہ قصہ دلگیر گو نصف صدی سے بھی پرانا، مگر آج بھی ان یادوں سے خون ٹپکتا ہے. یہ ایسا زخم ہے جس پہ کھرنڈ آتا ہی نہیں. وہ جتنی سندر اور موہنی تھی، اس کا نام بھی اتنا ہی انوکھا تھا. منیرا. ہاں، منیرا چودھری. وہ تھی بھی ماہ منیر. بنگال میں غیر بنگالیوں کے ہاں روشن، پروین، یاسمین، شکیلہ اور محمودہ قسم کے ناموں کی کثرت تھی، جبکہ بنگالیوں میں سلطانہ، قمر النساء، پتل، رکمنی اور لالی رکھنے کا رواج تھا. اس وقت تک تو میں جانتی بھی نہ تھی کہ بنگالیوں کے علاوہ بھی دنیا میں چودھری بستے ہیں. نئی نئی جوانی اور ہولی کراس کالج میں فرسٹ ایئر کا سرور ہی الگ تھا. وہ کیا ہی حسین دنیا تھی. اس دنیا کا خوبصورت ترین شہر میرا شہر جمال یعنی ڈھاکہ. ہم تینوں دوست بچپن سے ہی اسکول فیلو تھے. انجم، رکمنی اور میں اسکول کالج میں اپنی کھلنڈری طبیعت اور شرارتوں کی وجہ سے 3 مسکیٹرز کہلاتے تھے. میں یعنی شمشاد محمد پور میں قائد اعظم روڈ پر، انجم پلابی اور رکمنی دھان منڈی کی گلی نمبر 10 کی رہائشی تھی. ہم سب سینٹ فرانسس اسکول سے ساتھ پڑھتے ہوئے اب ہولی کراس کالج آ پہنچے تھے. ہمارے مضامین پری میڈیکل، سو آنکھیں ڈاکٹری کے خواب سے مخمور تو دھڑکنیں جذبہ خدمت خلق سے سرشار. 1970 میں گو مشرقی پاکستان میں باد سموم کی لپیٹ میں تھا، مگر رکمنی اور ہمارے گھرانے اب بھی باہم شیر و شکر ہی تھے. رکمنی کے اکلوتے بڑے بھائی شامی دا، انجم اور میرے بھی شامی دا تھے، اور ہم دونوں لڑکیوں کے بھائی رکمنی کے بھی دادا. ہم تینوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا معمول تھا. ہم تینوں ساتھ ہی نیو مارکیٹ سے کپڑے اور کتابیں مول لیتی. میں وہاں سپاری کی دکان سے میٹھی سپاری لینا کبھی نہیں بھولتی تھی. جناح ایونیو کی بیبی آئس کریم اور سکورا میں سجی جوتے کی دکان ڈیسنٹ سے جوتیوں کی خریداری اور جیس کے دہی بڑے اور ڈوسا بھلا کب بھولتے ہیں. تینوں خاندان اکثر شام رمنا پارک میں گزارتے. مخدوش حالات کے باوجود ہماری محبتیں توانا تھیں. انہیں دنوں مغربی پاکستان سے آئی منیرا چودھری نے کالج میں قدم رکھا. اس کے ڈیڈی ٹیلی فون ایکسچینج میں آفیسر تھے اور سیالکوٹ سے 3 سال کے لیے تبادلے پر ڈھاکہ پوسٹڈ. میرے لیے منیرا نام جتنا اجنبی تھا، اتنی ہی وہ لڑکی حمدہ میں دیرینہ. وہ ہمارے ہی سیکشن میں آئی تھی اور پہلی اس کی ہم سب سے گاڑھی چھننے لگی. بنگال کا ساحر حسن سلونا، جبکہ منیرا مکھن کا پیڑا. اس کی شہد رنگ آنکھیں ہمارے لیے عجوبہ تھیں. اس کے سونے کے تاروں جیسے بال، شہابی رنگت اور مورنی سی چال دلوں کو دھماڑ ڈالنے پہ اکساتی. اس کے اناری نم نیم و ہونٹ جیسے ادھورا بوسا اس کے قاتل ہونٹ دیکھنے والوں کو بسمل کر دیتے. غرض وہ کالج کی سنسیشن قرار پائی. اس کے چرچے گھروں تک پہنچے اور اس کی دید کی خاطر بہنوں کو کالج چھوڑنے کی ڈیوٹی بھائیوں نے خوش دلی سے سنبھال لی. منیرا معصوم طبیعت اپنی جوالا مکھی جیسے وجود سے ناآشنا تھی. ہنسمکھ اور ملنسار. جانے وہ واقعی اتنی ہی حسین تھی یا ہم ملیحاؤں میں صبیحہ ہونے کی وجہ سے ممتاز. وجہ جو بھی ہو، مگر مجھے وہ اپنے مزاج اور سادہ طبیعت کے باعث بہت عزیز. وہ 2 ہی بھائی بہن تھے. بھائی مغربی پاکستان میں کیڈٹ کالج میں اور یہ والدین کے ساتھ ڈھاکہ سیکنڈ کیپٹل میں رہائش پذیر. کالج میں رچائے گئے کالی داس کے ناٹک میں شکنتلا کا کردار بھلا منیرا کے سوا اور کون کرتا. اجنبی زبان کی وجہ سے ڈراموں میں اس کے مکالمے جان کر کم رکھے گئے تھے.
منیرہ کو ان مکالموں کی تیاری کروانے میں رکمنی اور انجم نے جان لڑا دی تھی۔ منیرہ کے منہ سے بنگلہ کے غیر روایتی لہجے کا مزہ ہی اور تھا۔ یہ بھی سچ کہ موتیا رنگ کی لال بارڈر والی ساڑی میں اپنے سنہرے بالوں کو بکھرائے ہاتھوں میں ایک تارا پکڑے منیرہ اوقاف کی بھٹکی پری ہی لگ رہی تھی۔ کالج کا وہ کھیل جب تک کا سب سے کامیاب کھیل قرار پایا تھا۔ اب کیا کیا جائے کہ ہم بر صغیر والے بھی طبیعت سے حسن پرست اور رچ کر رومان پرور ہیں۔ بس منیرہ کے حسن جہاں سوز کے کاریواں سے شامیدہ بھی نہ بچ سکے۔ یہ کہانی یوں کھلی کہ منیرہ کی شکنتلا والی تصویر رکمنی کے البم سے غائب ہو گئی۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ کہاں سے ملی۔ جی، شامیدہ کے ڈائنامکس کی کتاب سے۔ ان دنوں کھوئے کھوئے شامیدہ صرف ایک ہی گانا سنتے تھے۔ مہندی حسن کا مشہور ترین گانا ہے نا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ جب گھبرائی رکمنی نے یہ داستان مجھے اور انجم کو سنائی تو گھڑی بھر کو ہم لوگ سناٹے میں رہ گئے۔ بھلا بنگالی اور پنجابی کا جوڑ کیسے ممکن ہے؟ نفرت کی فصیل ناقابل بیان حد تک اونچی ہو چکی تھی۔ بنگالی پنجابیوں کو دیکھ کر حقارت سے شالا پنجابی بول کر تھوکتے تھے تو مغربی پاکستان سے آئے خدائی خدمتگار سرکاری افسر انہیں حقیر فقیر مانتے ہوئے طنزیہ سالہ بھوکا بنگالی کہتے تھے۔ مگر یہ بھی سچ کہ وہ محبت ہی کیا جو جنوں خیز نہ ہو۔ عشق خاک نہ کر دے تو عشق خاک ہوا۔ شامیدہ کی دیوانگی پر رزاق چچا کو ہار مانتے ہی بنی۔ چاچا چاچی انجم اور میرے والدین مٹھائیوں اور مشتی دوئی سے لدے پھندے چودھری انکل کے گھر پہنچے، مگر ان کی جانب سے بنا کسی لحاظ و مروت صفا چٹ انکار سن کر وہ سب شرمندہ و پشمردہ واپس آ گئے۔ شامیدہ تو گویا دیوانے ہی ہو گئے۔ یونیورسٹی، کھانا پینا سونا سب الٹ پلٹ۔ رکمنی بتاتی تھی کہ ایک دن تو وہ چودھری انکل کے دفتر پہنچ کر ہاتھ جوڑ کر منیرہ کے سوالی بھی ہوئے، مگر چودھری انکل کا دل نہ پسیجا اور ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اس انکار کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن منیرہ کالج نہیں آئی، مگر کب تک؟ عجیب سی صورتحال تھی۔ رکمنی اور منیرہ کی کشیدگی ہم دونوں کو بھی محتاط کر دیتی اور سمجھ میں نہ آتا کہ اس گمبھیر مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ منیرہ غریب بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سی، اور رکمنی کی خفگی بھی بجا کہ اس کا اکلوتا پیارا بھائی منیرہ کی محبت میں خود کو فراموش کیے دنیا تیاگے بیٹھا تھا۔ جلد ہی ہم چاروں نے اپنے جذبات پہ قابو پا لیا اور ہماری دوستی پرانی شاہراہ پر چل پڑی۔ منیرہ اناناس اور لیچی کی دیوانی تو تھی ہی، پر بیل کے شربت پر تو آب حیات بھی وارنے کو تیار۔ چٹوری اتنی کہ جلپائی کی چٹنی کی کٹوری پہ کٹوری چٹ کر جاتی۔ بہتی آنکھوں اور سرخ ناک پہ اس کی صورت دیکھنے والی ہوتی۔ اسی عالم ہوش ربائی کی تصویر میں نے بھی اتاری تھی، پر وہ تصویر بھی میرے گھر کے ساتھ ساتھ بچھڑ گئی۔ 3 جنوری 1971 کو جب یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا تو اسی وقت ان کی ہوا اکھڑ چکی تھی، مگر اپنی اکڑ میں وہ نوشتے دیوار پڑھنے سے انکاری رہے۔ اس وقت افہام و تفہیم سے وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ نکالا جاتا تو وہ نہ ہوتا جو ہوا۔ بنگلہ دیش کا قیام ناگزیر تھا کہ مملکتیں فسق و فجور سے تو شاید چل جائیں، مگر ناانصافی سے کبھی نہیں چلتی۔ طاقت کے زوم میں یحییٰ خان کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئی کہ مملکت خدا داد جو عظیم تر قربانیوں کے بعد وجود میں آئی تھی، محض 24 برس 4 مہینے اور 2 دن کے بعد لخت ہوئی۔ اس سانحے میں لاکھوں کھیت رہے، لٹے برباد ہوئے، جان سے گئے، مگر کرب انگیز ترین بات یہ کہ ہزاروں عصمتیں پامال ہوئیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد حالات شاید شدید ناگفتہ بے۔ ہم لوگ خوش قسمت ترین رہے کہ جنگ سے پہلے اڑنے والی آخری پرواز میں محض جان لے کر خالی ہاتھوں سوار ہو سکے۔ پاپا نے کراچی کے لیے 5 ٹکٹیں اپنے گھر کے کاغذات کے عوض مول لی تھی، اور یقیناً یہ سودا خسارے کا نہ تھا۔ ایئرپورٹ پر ہجوم میں مجھے انجم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ نظر آئی تھی، مگر وہ لوگ جہاز میں کہیں نہ تھے۔ منیرہ کے والد آخر تک ڈھاکہ میں ڈیوٹی نبھاتے رہے، اور عجیب تر بات کہ آنٹی اور منیرہ بھی ان کے ساتھی تھیں۔
کراچی پہنچنے اور سقوط مشرقی پاکستان کے بعد عرصے تک میں اپنی سدھ بدھ بھولی رہی۔ پاپا نے بڑے چاچا سے قرض لے کر لالو کھیت میں اپنی کلینک کھول کر پریکٹس شروع کی اور آہستہ آہستہ زندگی ڈگر پر آنے لگی۔ بھیا کو NED 3rd ایئر میں اور مجھے سندھ میڈیکل کالج اور چھوٹی کو سر سید گرلز کالج میں 1st ایئر میں داخلہ مل گیا۔ میں انجم اور منیرہ کے حالات سے قطعی بے خبر، مگر ان کے لیے فکر مند و دعا گو۔ ان دنوں بنگلہ دیش سے ڈاک کی سہولت منقطع تھی۔ سن 74 کے فروری میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پورے کر و فر سے بنگو بندھو شیخ مجیب بھی مدعو تھے۔ بھٹو اور مجیب نے ہاتھ ملایا اور گلے ملے، اور نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینا تھا رزق خاک ہوا۔ سو سارے خسارے کا بہی کھاتا بند ہو گیا۔ جو پاکستانی اس وقت تک بنگلہ دیش میں موجود تھے قلیل تعداد میں پاکستان پہنچے، پر بے بسوں کی کثیر تعداد آج بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں بے وطنی کی کلنک کے ساتھ اسرت کی زندگی گزارنے پہ مجبور۔ بنگلہ دیش سے جب ڈاک کی ترسیل شروع ہوئی تو میں نے تواتر سے رکمنی کو کئی اور انجم کو بھی 2-3 خط ارسال کیے۔ کاش میں یہ نہ کرتی۔ آگہی کے آزار ہی الگ ہے۔ اس کی سفاکت کے گھاؤ کسی بھی مرہم سے مندبل نہیں ہوتے کہ اس کے زہر کا تریاق ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا۔ میں جو جواب کی مشتاق تھی پر ہراساں بھی، دن پر دن گن رہی تھی کہ پورے 3 ماہ 26 دنوں کے بعد مجھے رکمنی کا جواب موصول ہوا۔ وہ لفافہ اتنا وزنی تو نہیں تھا، مگر میرے ہاتھ اس کا بوجھ ڈھونے سے قاصر۔ اس خط کو کھول کر پڑھنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی، سو میں نے وہ لفافہ بھیا کو دے دیا۔ بھیا بھی دیر تک خط ہاتھوں میں لیے شاید اپنی ہمت جمع کرتے رہے۔ پیاری شمشاد، تمہاری چٹھی سے معلوم پڑا کہ تم شوق بھالو، خوبی خوشی ہوا جان کر۔ سب سے بڑا بات کہ تم پانچویں ایک ساتھ اور زندہ بھی۔ یہاں کا کیا لکھوں شمشاد؟ تم نے انجمن منیرہ کا پوچھا ہے۔ ستی আমি লিখতে পারবো না। کی করে লিখবো؟ میں نہیں لکھ سکتی، کیوں کر لکھوں؟ سرنڈر کے بعد یہاں حالات بہت برے تھے، بہت مار کاٹ ہوا، ہر طرف لوٹ مار اور آگ۔ بہاری لوگ کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا۔ ان کی املاک تو لوٹی ہی جا رہی تھی، مگر بد نصیبوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں تھیں۔ بابا میر پور خان چچا کے گھر انہیں لینے گئے تھے، مگر ان کا گھر لٹا پٹا اور اجڑا ہوا تھا۔ بہت دنوں بعد کسی نے بتایا کہ انجم لوگ دلال کے ذریعے بارڈر پار کر گیا ہے۔ آگے کا میرے کو کچھ نہیں معلوم شمشاد۔ انجم لوگ انڈیا پہنچا یا برما سے پاکستان نکلنے کا کوشش کیا، کچھ خبر نہیں۔ میرے پاس اس کا کوئی چٹھی بھی نہیں آیا۔ اب آگے کا تم کو کیسے بتاؤں؟ ہم تو بنگالی ہوں، مگر ہم لوگ تو شادن ہو کر بھی برباد ہو گئے۔ منیرہ سے میری آخری مرتبہ بات 14 دسمبر کو ہوئی تھی۔ اس وقت وہ لوگ کینٹ جانے کا سوچ رہے تھے، مگر مسئلہ فارم گیٹ کی ناکہ بندی کا تھا۔ بابا اور شامیدہ انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتا رہا، مگر چودھری انکل نے ہم بنگالی لوگ پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ آرمی پر تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح انہیں وہاں سے نکال کر کینٹ پہنچا دیں گے، مگر اس وقت تک پاکستانی فوج اپنی شکست مان کر بنگالی ہائی آفیشل کی پکڑ دھکڑ اور اپنی قیمتی دستاویز جلانے میں مصروف تھی۔ اتنے نازک وقت میں بھلا چودھری انکل کو کون پوچھتا؟ 15 دسمبر کی رات چودھری انکل نے نکلنے کی کوشش کی، مگر دھر لیے گئے۔ تم تو ڈھاکہ میں منیرہ کے حسن کی دھوم کی گواہ ہو، جانے کتنوں کی اس پر نظر تھی۔ بس درندوں کا غول ان کے دروازے پہ ٹوٹ پڑا اور منیرہ کو بچاتے بچاتے انکل آنٹی تو مارے ہی گئے، ساتھ میں میرا اکلوتا، میرے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا شامیدہ بھی گیا۔ اس رات شامیدہ پھر چودھری انکل کے گھر پہنچے تو مگر دیر ہو گئی تھی۔ بلوائی نیم بے ہوش منیرہ کو جیپ پر سوار کر چکے تھے۔
سنا شامیدہ بھی دیوانہ وار لڑتے ہوئے منیرہ کو بچانے کی خاطر جیپ پر چڑھ گئے۔ بس ظالموں نے ان پہ پوری میگزین خالی کر دی۔ ہم لوگوں کو ان کا چھلنی چھلنی بدن سڑک پر پڑا ملا۔ بابا کی کمر ٹوٹ گئی اور میری پیاری ماں نیم دیوانی ہوئی۔ آج بھی میرے گھر میں اداسی اور ویرانی ہے اور بے پناہ سوگ ہے۔ جانے منیرہ کہاں ہے؟ ڈھاکہ میں یا کلکتہ میں، کون جانے۔ خدا کرے وہ مر گئی ہو، میری پیاری دوست اسی وقت مر گئی ہو۔ تم ہم لوگوں کے سکون کے لیے دعا ضرور کرنا۔ فقط تمہاری دوست رکمنی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔